الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر دونوں کے لیے روزے میں تخفیف کی ہے۔ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو آدمی مریض ہو یا مسافر ہو، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور روزہ نہیں رکھتے تو پھر انہیں دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حمزہ ابن عمرو اسلمی جو بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک شدید گرمی کے دن میں، جو رمضان کا مہینہ تھا، اس میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ اتنی گرمی تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ گرمی کی وجہ سے، شدت حر کی وجہ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ ہم میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ روزے سے تھے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے، کچھ روزے سے نہیں تھے۔ جو روزے سے تھے انہوں نے جو روزے سے نہیں تھے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں لگایا، اور جو روزے سے نہیں تھے روزے داروں کے اوپر کوئی عیب نہیں لگایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں انسان کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اب روزہ رکھنا افضل ہے یا افضل نہیں ہے، روزہ توڑنا افضل ہے، اس سلسلے میں در حقیقت مسافر اور سفر کی نوعیت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھیں گے کہ سفر کی نوعیت کیا ہے اور مسافر کے لیے کس چیز کی آسانی ہے، جنہیں ہم آسانی کے لیے 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں ضرر اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ مکروہ ہے۔ بعض علماء کے بقول ایسے لوگوں کے لیے جب جان کو خطرہ ہو یا زیادہ نقصان ہو تو حرام ہے، ایسی حالت میں روزہ حرام ہے۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال کے لیے نکلے رمضان میں تو روزہ رکھا، پھر جب قراء الغمیم نامی مقام پہ پہنچے تو بتایا گیا آپ سے کہ کچھ لوگوں کے اوپر روزہ مشقت والا ہو گیا ہے، کچھ لوگ پریشانی محسوس کر رہے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک پیالہ منگایا پانی کا اور اس کو اوپر اٹھایا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ روزے سے تھے اور کہا گیا، آپ سے بتایا گیا کہ کچھ لوگ اس کے بعد بھی روزے سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا تھا، اور عزم کر لیا تھا، سب کو گویا کہ حکم دے دیا تھا کہ روزہ توڑ دیں، اور لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت تو ہو لیکن ضرر اور نقصان نہ ہو، پریشانی ہوتی ہو لیکن ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو صحت کے لیے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ مکروہ ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لیا تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے ایسا آدمی جس کے لیے سفر میں روزہ شاق نہ ہو، مشقت والا نہ ہو، روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہو، اور البتہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا مشکل ہو، آسانی سے قضا اس کی کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو جیسے غیر رمضان میں کچھ زیادہ ہی مشغول رہتا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسا پیش آتا رہتا ہے، وہ تجارت میں ہوتے ہوں یا سفیر ہوں، زیادہ تر سفر کی نوبت انہیں پہنچتی ہے، غیر رمضان میں بھی سفر کی نوبت پہنچتی ہے، اسی طرح نوکری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، یا یہ کہ ابھی لوگوں کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بعد میں اکیلے میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھ لینا ہی افضل ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں اس کے لیے مشکل ہے۔ چوتھی قسم ہے روزہ رکھنا اور توڑنا اس کے لیے دونوں برابر ہو، تو ایسے شخص کے لیے دونوں میں اختیار ہے۔
البتہ افضل کیا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور صحیح قول کے مطابق افضل یہ ہے کہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آدمی روزہ رکھ لے۔ یہ امام احمد وغیرہ نے، امام عبداللہ ابن عمر، ابن عباس اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ و محدثین بہت سارے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں، روزہ نہ رکھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رخصت کو اختیار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ جس طرح گناہ کرنا اللہ کو ناپسند ہے، گناہ چھوڑنا پسند ہے اور گناہ کرنا ناپسند ہے، اسی طرح روزہ اس کی رخصت کو لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، جس طرح اللہ کے عزائم کو یعنی اس کے احکام کو لینا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اسی طرح اس کی آسانیوں کو بھی لینا پسند فرماتا ہے۔ اسے امام البانی نے صحیح ترغیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ روزہ توڑ کر مصلحت اور عبادت، روزہ توڑنا، مسافر روزہ توڑ کر مصلحت اور عبادت کی زیادتی اور کثرت سے مستفید ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جہاد کے سفر میں ہے، جہاد کے سفر میں ہے، جہاد کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں جہاد میں اسے قوت محسوس ہو، طاقت حاصل کر سکے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑ دینا ہی افضل ہے۔ اسی طرح عمرے وغیرہ کے سفر میں ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، عمرے میں اللہ کی عبادت، عمرے کے ارکان سے صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے ذکر و اذکار سے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑ دینا ہی افضل ہے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ توڑنے کا حکم دیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم میں سے کوئی روزے دار تھا، کوئی روزے دار نہیں تھا۔ ایک منزل پہ ہم لوگ اترے گرمی کے دنوں میں، اور سب سے زیادہ سائے میں وہ تھا جس کے پاس چادر تھی، اور کتنے تو ایسے تھے کہ ہاتھ ہی سے دھوپ روکے ہوئے تھے، اور روزے دار جتنے تھے سب منزل پر جا کر پڑ رہے، اور افطار والوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور اونٹوں کو پانی پلایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پہ کہ افطار کرنے والے آج بہت سا ثواب لے گئے، افطار جنہوں نے کیا تھا وہ ثواب میں سبقت کر گئے، بہت سارے ثواب وہ لے گئے، اور جو روزے دار تھے وہ ثواب زیادہ نہ پا سکے، کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیا تھا۔ تو نیک عمل کو انجام دینے کے لیے سفر میں روزہ توڑ دینا ہی افضل ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور باب بھی باندھا ہے، باب اجر المفطر فی السفر اذا تولى العمل۔ جب نیک عمل کرتا ہے سفر میں مسافر روزہ توڑ کر کے، تو اس کا اجر بے شمار اجر ہے۔ اسی طرح سفر میں روزہ رکھنے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کتنی مسافت پر روزہ توڑنا ہے، یعنی آدمی کے سفر کتنے دور کے سفر پہ جا رہا ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو جس سفر کو سفر کہا جائے اور اس میں نماز کے اندر جو قصر مشروع ہے، قصر کے ساتھ نماز ادا کرنا جس سفر میں مشروع ہے، مسافر کے لیے اسی سفر میں روزہ توڑنا مشروع ہے، جو عام طور پر علماء کی صراحت کے مطابق تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جن سے سفر کا اطلاق ہو، خاص طور سے آج کل کے دور میں سفر کا جس کا اطلاق ہو اسی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنے دنوں تک روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، کتنے دنوں تک اسے رخصت ہے، تو اتنی ہی دنوں تک جتنے قصر کی مدت ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، کسی نے 4 دن، کسی نے 14 دن، کسی نے 19 دن تک لکھا ہے، لیکن اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور امام صنعانی وغیرہ نے جو وضاحت کی ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ آدمی جب تک مسافر رہے گا اس کے لیے چھوٹ ہے، کیونکہ کسی بھی روایت میں دن کی تحدید واضح طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف روایتیں ہیں، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، 2 رکعت پڑھتے رہے، پوچھا گیا کہ کتنے دنوں تک مکہ میں ٹھہرے، تو کہا کہ 10 دنوں تک۔ اسی طرح ابو فروا حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے عون ازدی کو کہتے سنا کہ عبداللہ ابن عمر ابن معمر فارس کے امیر تھے، عمر ابن عبداللہ ابن معمر فارس کے امیر تھے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے لکھا، تو انہوں نے جواباً لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل سے نکلتے تھے تو 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ واپس آ جاتے تھے سفر سے۔
اب اس میں دین کی بھی تحدید نہیں کہ کتنے دنوں آپ سفر میں رہتے تھے. اسی طرح ثمامہ ابن شراحیل کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور مسافر کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا 2 رکعتیں سوائے مغرب کی نماز کی اور 3 رکعتیں ہیں. میں نے کہا اگر ہم ذوالمجاز میں ہوں تو کیا کریں؟ انہوں نے پوچھا کہ ذوالمجاز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھا ہوتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں. وہاں ہم 20 یا 15 دنوں تک ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب میں آذربائیجان میں تھا. ثمامہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے 4 ماہ کہا یا 2 ماہ. تو لوگوں کو 2 رکعتیں ہی پڑھتے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے 2 رکعتیں ہی پڑھتے دیکھا ہے. پھر انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ تلاوت شروع کر دی یہاں تک کہ پوری آیت سے فارغ ہو گئے. 2 مہینے تک کا ذکر ہے اس روایت میں. اسی طرح انس بن سیرین کہتے ہیں کہ حسن نے انس کے ساتھ نساپور میں 2 سالوں تک قیام کیا اور قصر کرتے رہے. 2 سالوں تک قیام کیا اور قصر کرتے رہے. حافظ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ انس عبد الملک بن مروان کے ساتھ شام میں 2 ماہ تک ٹھہرے رہے، مسافر کی طرح نماز پڑھتے رہے. یہ ساری روایتیں تقریباً مختلف کتابوں میں حدیث کے امام احمد، امام بیہقی اور امام طبرانی اور امام سنن کبریٰ کے اندر امام عبدالرزاق اور اسی طرح دیگر محدثین نے ان روایتوں کو ذکر کیا. مصنف عبدالرزاق کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دنوں تک قیام کیا اور قصر کرتے رہے. ان تمام احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب بھی اور کسی بھی سفر پر نکلتے قصر ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ اپنی منزل پر واپس آ جاتے. یہ سفر 4 دنوں، 10 دنوں، 18 دنوں، 19 دنوں خواہ اس سے زیادہ کی مدت پر محیط ہو، لیکن کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدتوں میں قصر چھوڑا ہو یا کہ روزہ کے لیے روزہ توڑنے کے لیے منع کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنوں کی تعین کہیں بھی مروی نہیں ہے، بلکہ اتنے دنوں تک قصر کیا جائے گا اتنے ہی دنوں تک روزہ توڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے. تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ کا قول ہی زیادہ بہتر ہے کہ جس سفر کا اطلاق ہوتا ہو، جتنے دنوں تک آدمی سفر میں ہو وہ توڑ سکتا ہے، اسے رخصت ہے، اجازت ہے. البتہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو قیام کے حکم میں ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر دور دراز ممالک میں آدمی 2 سال 4 سال کے لیے کام پہ جاتا ہے اور وہاں وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مقیم کا اعتبار ہوگا، مسافر کا اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے مثلا دن میں یا ظہر بعد سفر کی نیت کر لی کہ ہم ظہر کے بعد روزہ سفر کریں گے، تو کیا وہ روزہ رکھنے کی نیت سے صبح ہی یا سحری نہ کھائے، صبح روزہ توڑنے کی ہی نیت کر لے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ اس سلسلے میں 2 رائے ہیں. پہلی کہ جب سفر کی نیت کرے تو اس وقت تک مسافر نہیں کہلاتا جب تک شہر سے نکل نہ جائے. صرف نیت کر لینے سے مسافر نہیں کہلاتا، جیسے کہ امام ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے. علامہ ابن العثیمین فرماتے ہیں ایک آدمی کے سلسلے میں جس نے سفر کی نیت کر لی اور اپنے گھر میں ہی روزہ توڑ دیا اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، پھر وہ سفر کے لیے نکلا تو کیا اس کے اوپر کفارہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کے اوپر گھر ہی میں روزہ توڑنا حرام ہے کیونکہ وہ سفر کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر وہ تو روزہ توڑ لیا تو اس کے اوپر قضا ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. اس سلسلے میں دوسری رائے یہ کہ اگر فوراً سفر کی نیت ہو تو تیاری کر کے روزہ توڑا جا سکتا ہے. دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف نکلے اور نکلنے کا ارادہ کیا اور لوگ اس اختلاف میں تھے کہ شکار تھے کہ فصائم و مفطرون روزے سے ہیں یا روزہ توڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو ایک برتن منگایا دودھ کا یا پانی کا، اس کو اپنی سواری پہ رکھا اور اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھا اور
لوگوں سے کہا افطروا فقال المفطرون للصوام، کہا کہ افطروا، امام بخاری نے اس کو مغازی کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اس دلیل میں، اس حدیث میں دلیل واضح ہے کہ جو حضر میں مسافر ہو جائے، یعنی تیاری کر لے، اس کے سفر کے لیے تیار ہو جائے، سواری تیار ہو جائے تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے ایک روایت کی ہے محمد بن کعب سے، فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رمضان میں آیا، انہوں نے سفر کا ارادہ کر رکھا تھا اور قد رحلت لہ، ان کی سواری لائی گئی تھی، رحلت لہ راحلتہ ولبس ثیاب السفر، سفر کا لباس انہوں نے پہن لیا تھا، فدعا بطعام، کھانا منگایا، فاکل، اسے کھا لیا۔ میں نے کہا سنت، کیا یہ سنت ہے؟ کہا ہاں سنت ہے، پھر وہ سوار ہوئے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، امام البانی نے صحیح سنن ترمذی کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ امام البانی نے تو اس سلسلے میں ایک رسالہ ہی لکھا ہے جس کا عنوان ہے تصحیح حدیث افطار الصائم قبل سفرہ بعد الفجر والرد علی من ضعفہ، کہ فجر کے بعد جو سفر کا ارادہ کرتا ہے اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے اس کی تصحیح، اور جو اس کو ضعیف قرار دیتا ہے اسے اس کا رد۔ اسی طرح ایک روایت ہے، عبید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رمضان میں ایک کشتی میں تھا جو فسطاط شہر کی تھی۔ کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ صبح کا کھانا آ گیا۔ جعفر کی روایت میں ہے کہ شہر کے گھروں سے ابھی آگے بھی نہیں بڑھے تھے کہ انہوں نے دسترخوان منگوایا اور کہنے لگے نزدیک آؤ۔ میں نے کہا کیا آپ شہر کے گھروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو شہر بھی نہیں نکلا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ کہنے لگے کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہو؟ جعفر کی روایت میں ہے وہ تو انہوں نے کھانا کھایا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سفر کے نیت کرنے والا جب سفر کی نیت کر لے، سفر کے لیے تیار ہو جائے تب روزہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر دوپہر میں سفر کرنا ہے، عصر کے بعد سفر کرنا ہے، ایسی صورت میں صبح کے وقت روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ابھی وہ مسافر کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے روزہ توڑ دیا اور پھر سفر کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے جب نیت کر کے سفر کی تیاری کر لے اس وقت ہی توڑ سکتا ہے، باقی اس سے پہلے نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ دوران سفر افطار کب کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ افطار جہاں سورج غروب ہوگا، جیسے انسان سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز سے اور اس وقت عصر کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، افطار کرنے کے بعد وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے، پھر بعد میں سورج دیکھتا ہے، اس سے اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس نے وقت رہتے افطار کر لیا ہے اپنے وقت کے مطابق۔ اسی طرح اگر جیسے مثال کے طور پر ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے اور ہوائی جہاز میں سفر شروع کر چکا ہے، بعد میں پہنچتا ہے جس مقام پہ پہنچا اس مقام پہ پتہ چلا کہ ابھی سورج غروب ہو چکا ہے، تو وہاں پہ افطار کر لے گا، وہاں کا اعتبار ہوگا۔ جس شہر سے اس نے سفر شروع کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب مسافر واپس پلٹ آئے، سفر سے اپنے واپس آ جاتا ہے اور اس کا روزہ نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے، تو اس دن کے باقی حصہ میں اس کے لیے کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ وہ مسافر ہے، روزہ توڑ چکا ہے، پھر عصر سے پہلے یا ظہر کے وقت میں اپنے منزل پہ پہنچ چکا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہ بھی کھانے پینے سے رکا رہے، بلکہ اگر کھانا پینا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ جمہور علماء کے ہاں اگر کھانے پینے سے رکنا لازم، جمہور علماء کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں، کیونکہ اس نے عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نہیں کھائیں گے، مسافر نہیں کھائے گا اعلانیہ طور پر، کہ جن لوگوں کو اس کے عذر کا علم نہیں ہے ان کو سوء ظن پیدا ہوگا کہ یہ دیکھو انسان رمضان کے روزے میں کھا رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے دنوں میں اگر مسافر ہے وہ روزہ توڑے ہوا ہے تو بیوی سے صحبت جمع کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، ہمارے رمضان کے روزے کو اور دیگر اعمال کو قبول فرمائے، مزید نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔